زبان کا وار تلوار سے گہرا ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھانپ سکتی ہے علی، وہ اپنی زبان سے ایسے اندازے اور ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دو گے۔ صلیبیوں کے پاس دو ہی تو ہتھیار ہیں، الفاظ اور حیوانی جذبہ، جسے انسانی جذبے پر غالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمان امراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے۔ صرف حکام نہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے۔ یہ صلیبیوں کا کمال ہے، دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے۔ یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں صلیبیوں کے سارے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ صلیبیوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا، اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانکتی ہیں تو میں کانپ اٹھتا ہوں۔ مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے، ان میں بے حیائی صلیبیوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر صلیبی رنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں، مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھنس جاتے ہیں۔ میں صلیبیوں کی کمزوریاں جانتا ہوں، وہ بے شک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے خلاف ہیں، برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کو مشترک دشمن سمجھ کر اکٹھے ہیں، لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں۔ ان کا شاہ اوگسٹس دوغلا بادشاہ ہے، باقی بھی ایسے ہی ہیں، مگر انہوں نے مسلمان امراء کو عورت کے حسن اور زر و جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے۔ اگر مسلمان امراء متحد ہو جائیں تو صلیبی چند دنوں میں بکھر جائیں گے۔ اب فاطمی خلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے۔ فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں۔ ان کے شاعر کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے، علی بن سفیان نے کہا، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، عمارۃ الیمنی کی شاعری نے میرے دل پر بھی اثر کیا تھا، مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے خرمن کو جلانے کی کوشش کی ہے۔ عمارۃ الیمنی اس دور کا مشہور شاعر تھا۔ اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے۔ شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھونک دیا کرتے تھے۔ یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا۔ اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا، اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی خلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ اسے فاطمی خلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آخری اشعار یہ تھے کہ مجھے فاطمی خلافت کی محبت کا طعنہ دینے والوں، مجھ پر لعنت بھیجو، میں تمہیں لعنت کے لائق سمجھتا ہوں۔ فاطمی محلات کی ویرانی پر آنسو بہاؤ، ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے۔ اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا تھا۔ وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی خلافت کا ہی بہی خواہ نہیں بلکہ صلیبیوں کا وظیفہ خوار بھی ہے۔ صلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی خلافت کو غالب کر دے اور سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پیدا کرتا رہے۔ اسے سزائے موت دی گئی تھی۔ جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیفہ خوار ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان اندر آیا اور کہا کہ معزول خلیفہ العاضد کا قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خلافت کے سوا یہ بڈھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے؟ دربان سے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ العاضد کا قاصد اندر آیا اور کہا، خلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ خلیفہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے کہا، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے معزول ہوئے، وہ اپنے محل میں قید ہے۔ معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر، قاصد نے کہا۔ عادت کے تحت منہ سے نکل گیا۔ العاضد نے بعد السلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے، اٹھنا محال ہے، ملنے کی خواہش ہے، اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا۔ سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ نہیں امیر مصر، قاصد نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ محل کے طبیب نے خطرے کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا دیرینہ مرض ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے، اب تو وہ اٹھنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ قاصد نے ذرا جھک کر کہا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں،
راز کی 2-4 باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی، انہیں بعد السلام کہنا۔ صلاح الدین ایوبی راز کی سب باتیں جانتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اب راز کی باتیں خدا سے کہنا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ قاصد مایوس ہو کر چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ انہوں نے علی بن سفیان اور بہاؤالدین شداد سے کہا، اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے، کیا اس میں کوئی چال نہیں؟ کیا میرا خدشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے؟ اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ نے اچھا کیا نہیں گئے، شداد نے کہا، اور علی بن سفیان نے تائید کی۔ طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، آپ العازد کے پاس چلے جائیں، میں جانتا ہوں وہ بہت مدت سے بیمار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے، آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں۔ سابق خلیفہ العازد کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کی خلافت کی گدی تھی۔ اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا۔ حرم دیس دیس کی خوبصورت عورتوں سے پر رونق تھا، لونڈیوں کا ہجوم الگ تھا، سینکڑوں محافظوں کا دستہ مستعد رہتا تھا، فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ خلیفہ اب خلیفہ نہیں تھا، محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جوں کا توں رہنے دیا گیا۔ فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا، مگر یہ العازد کا محافظ نہیں، پہرہ دار تھا۔ خلافت کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا، اس لیے وہاں اب پہرہ لگا دیا گیا تھا۔ العازد اب اپنے محل میں قیدی تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور دل کے عارضے میں مبتلا تھا۔ خلافت چھن جانے کا غم، بڑھاپا، شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا۔ چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے 2 ادھیڑ عمر عورتیں اور ایک خادم اس کے کمرے میں موجود تھا۔ العازد آنکھ کھولتا، انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا۔ 2 جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں، یہ العازد کے حرم کی رونق تھیں۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر جھک کر صحت کا حال احوال پوچھا۔ دوسری نے العازد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحت یابی کی دعا دی۔ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا، آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی۔ دوسری نے کہا، ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں، بلا لیا کریں، اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ العازد نے کراہ کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیڑ عمر عورتوں سے کہا، یہ دونوں لڑکیاں میری تیمارداری کے لیے نہیں آئیں، یہ دیکھنے آئی تھیں کہ میں کب مر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں، یہ گدھ ہیں، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے۔ تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فاطمی خلافت کے نعرے لگانے والے کہاں گئے؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ وہ تکلیف میں تھا۔ اتنے میں قاصد کمرے میں آیا اور کہا، امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اوہ بد نصیب صلاح الدین، العازد نے کراہنے کے لہجے میں کہا، میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا۔ صدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اس نے نحیف آواز میں رک رک کر کہا، اب تو میری لونڈیاں بھی میرے بلانے پر نہیں آتی، امیر مصر کیوں آئے گا؟ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے۔ وہ کچھ اور دیر کراہتا رہا۔ دونوں تیماردار عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہیں۔ ان کے پاس تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی جیسے کوئی الفاظ نہیں رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف سا طاری تھا، جیسے وہ خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھیں جو بادشاہ کو گدھا اور امیر کو فقیر بنا دیتا ہے۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا۔ وہ ذرا رک کر اندر آیا اور العازد کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، السلام علیکم، میں امیر مصر کا طبیب خاص ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں رہی کہ آ کے مجھے دیکھ ہی جاتا؟ العازد نے کہا، میرے بلانے پر بھی نہیں آیا۔ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، طبیب نے کہا۔
انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ کہنے کی جرت ضرور کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد، جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں، امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے۔ انہیں آپ کی صحت کا فکر ضرور ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے۔ اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا۔ میرا علاج ہو چکا، العازب نے کہا۔ میرا ایک پیغام غور سے سن لو۔ صلاح الدین کو لفظ بلفظ پہنچا دینا، میری نبض سے ہاتھ ہٹا لو۔ میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دعائیوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سنو طبیب، صلاح الدین سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا، میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا۔ یہ بدقسمتی میری ہے، یہ صلاح الدین کی، کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے، اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زر و جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی، جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئے۔ آج سب نشے اتر گئے ہیں۔ وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانے ہو گئے ہیں۔ وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کی منتظر ہیں جو میرے اشاروں پر ناچا کرتی تھیں۔ میرے دربار میں عریاں رقص کرنے والی لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اسے خدا کے پاس جانا ہے، جہاں کوئی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کم وقتوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا ہے تو مجھ پر حقیقت روشن ہوئی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور صلاح الدین کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے وہ شاید واقف نہیں۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار جب تک زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے، وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانی اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا، اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا اسے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے، کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں بھی صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہارے جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسری عرب نسل کے جو کماندار اور سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانیوں پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دوستوں میں دو دوستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کے ٹوٹے تھے، ورنہ یہ دو کماندار جنگ کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ العازد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے ایک دو مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پونچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اسرار قتل تھا۔ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ العازد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی تفصیل بھی بتائی اور کہا، انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخرو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دے گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہان کے بادشاہ نہ بن جانا۔
सदा बादशाही अल्लाह की है। इसी मिस्र में फ़िरौन के खंडर देख लो, मेरा अंजाम देख लो, अपने आप को इस अंजाम से बचाना। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। उसके चेहरे पर जहाँ कर्ब का तासुर था वहाँ सुकून सा भी नजर आने लगा। उसने बोलने की कोशिश की मगर हल्क से खर्राटे निकले। उसका सर एक तरफ लुढ़क गया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये वाक़या सितंबर 1171 ईस्वी का है। तबीब ने सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवाई। महल में अल-आज़द की मौत की खबर फैल गई। महल के किसी गोशे से रोना तो दूर की बात है, हल्की सी सिसकी भी सुनाई न दी। सिर्फ इन दो औरतों के आंसू बह रहे थे जो आखिरी वक्त उसके पास थीं। सुल्तान अय्यूबी चंद एक हुकाम के साथ फौरन महल में गया। उसने देखा कि वहाँ बरामदों और गुलाम गर्दिशों में कुछ सरगर्मी सी थी। उसे शक हुआ। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांडार को बुलाकर हुक्म दिया कि महल के तमाम कमरों में घूम जाओ। तमाम मर्दों, औरतों और लड़कियों को कमरों से निकालकर बाहर सहन में बिठा दो और किसी को बाहर न जाने दो। किसी को कैसी ही ज़रूरत क्यों ना हो, अस्तबल से कोई घोड़ा ना खोले। सुल्तान अय्यूबी ने महल पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने अजीब चीज़ ये देखी कि अल-आज़द जो अपने आप को बादशाह बनाए बैठा था और जिसने औरत और शराब को ही जिंदगी जाना था, उसकी मैयत पर रोने वाला कोई ना था। महल मर्दों और औरतों से भरा पड़ा था मगर किसी के चेहरे पर उदासी का तासुर भी न था। तबीब सुल्तान अय्यूबी को अलग ले गया और उसे अल-आज़द की आखिरी बातें सुनाई। उसने अपनी राय इन अल्फाज में दी कि आपको आखिरी वक्त उसके बुलावे पर आ जाना चाहिए था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे बताया कि वो इस खदशे के पेश नज़र नहीं आए कि इस शख्स का कुछ भरोसा न था और दूसरी वजह यह थी कि उसे ईमान फरोशों से नफरत थी। मगर अब तबीब की ज़बानी अल-आज़द का आखिरी पैगाम सुनकर सुल्तान अय्यूबी को सख्त पछतावा होने लगा। वो बहुत बेचैन हो गए और उन्होंने कहा, अगर मैं आ जाता तो उसके मुंह से कुछ और राज की बातें निकलवा लेता। वो कोई राज सीने में न ले गया हो। मुतअद्दिद मुअर्रिखीन ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल-आज़द बेशक अय्याश और गुमराह था। उसने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों की पुष्टपनाही भी की, लेकिन उसके दिल में सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत बहुत थी। दो मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि अगर सुल्तान अय्यूबी अल-आज़द के बुलावे पर चले जाते तो अल-आज़द उन्हें और बहुत सी बातें बताता। बहरहाल तारीख साबित करती है कि अल-आज़द के बुलावे में कोई फरेब नहीं था। उसने अपनी रूह की निजात के लिए और सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत के लिए गुनाहों की बख्शिश मांगने का ये तरीक़ा इख्तियार किया था। बहुत मुद्दत तक सुल्तान अय्यूबी तासुफ में रहे कि वो आखिरी वक्त अल-आज़द की बातें ना सुन सके। बाद में उन तमाम अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात सही साबित हुए थे जिनकी अल-आज़द ने निशानदही की थी। सुल्तान अय्यूबी ने इन तमाम अफराद के नाम अली बिन सुफियान को देकर हुक्म दिया था कि इन सब के साथ अपने जासूस और सुराग रसां लगा दो, लेकिन किसी को मुकम्मल शहादत और सबूत के बगैर गिरफ्तार न करना। ऐसे तरीक़े इख्तियार करो जो ऐन मौके पर पकड़े जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ बेइंसाफी हो जाए। ये अहकाम देकर उन्होंने तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात कराए। उसी शाम अल-आज़द आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहाँ थोड़े ही अरसे बाद कब्र का नामो निशान मिट गया। सुल्तान अय्यूबी ने महल की तलाशी ली। वहाँ से इस कदर सोना, जवाहरात और बेशकीमत तहाइफ निकले कि सुल्तान अय्यूबी हैरान रह गए। उन्होंने हरम की तमाम औरतों और जवान लड़कियों को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि मालूम करो कि कौन कहाँ की रहने वाली है। उनमें से जो अपने घरों को जाना चाहती हैं उन्हें अपनी निगरानी में घरों तक पहुँचा दो, और उनमें जो गैर मुस्लिम और फिरंगी हैं उनके मुतालिक पूरी तरह छानबीन करके मालूम करो कि वो कहाँ से आई थीं और उनमें मुश्तबे कौन कौन सी है। मुश्तबे को आज़ाद न किया जाए बल्कि उससे मालूमात हासिल की जाए। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल से बरामद होने वाला मालो दौलत उन तालीमी इदारों, मदरसों और हस्पतालों में तकसीम कर दिया जो उन्होंने मिस्र में खोले थे। अल-आज़द ने मरने से पहले अपने मुहाफिज दस्ते के सालार रजब के मुतालिक बताया था कि वो सूडान में रूपोश है, जहाँ वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज तैयार कर रहा है और वो सलीबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जांबाज मुंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमांडार रजब को पहचानता था। उन्हें ताजिरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि मुमकिन हो सके तो उसे जिंदा पकड़ लाएं, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फ़लस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले शोबक में था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔